سبحان اللہ. اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا. اے کاش ریاض پیغام مدینے سے، اے کاش ریاض پیغام مدینے سے. سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا. سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا. پڑھیے صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا. تیری نگاہ ناز میں مست مجھے بنا دیا. فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. یاد ہے مجھے کو دور پر تیری وہ ترانیاں. ان سے کہا نہیں نہیں آپ کو سب دکھا دیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کیوں نہ دلے ریاض کو آئے نظر تجلیاں. غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد.
لم یاتی نظیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سارا جانا انا فی عطشٍ و سخا ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا البحر علی والموج طغی من بے کس و طوفان ہوش روبا من بے کس و طوفان ہوش روبا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا البحر علی والموج طغی من بے کس و طوفان ہوش روبا من بے کس و طوفان ہوش روبا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا بس خامِ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی
کیوں پھرا میں منگتیا تو منگ دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار 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 دی، منگتے وچ ہے کھڑا جبریل وی، منگتے وچ ہے کھڑا جبریل وی، شان ویکھو سونے دے دربار دی، 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 اور لیلا پیرا ہو گیا گھر وچ میرے، لیلا پیرا ہو گیا گھر وچ میرے، جد کی تھی نوکری سرکار دی، جد کی تھی نوکری سرکار دی، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے یا رسول اللہ، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے، گل کر دینے اور عرشوں پار دی، گل کر دینے اور عرشوں پار دی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے
وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، ای است حسین دیپنا است حسین، سرداد رداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلا دیا جانے، وچئی بیڑے وچئی جھیڑے، وچئی بنج مہانے، چودہ طبق دنے دے اندر تمبو وانگ تانے، جو محرم ہو سی دل دا باہو، اوے رمز پچھانے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حاضرین اکرام، عرس کی محفل ہے اور یقیناً جو لوگ اٹھ رہے ہیں، اگر وضو کے لیے اٹھ رہے ہیں تو
تو جلدی سے جا کے وضو کر کے آ جائیں، ان کو بھی جگہ دے دیں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہم نے مولا علی کا ذکر بھی کیا، صدیق اکبر کا ذکر بھی کیا، فاروق اعظم کا ذکر بھی کیا، عثمان غنی کا ذکر بھی ہوا، امام علی مقام حضرت امام حسین کا ذکر بھی ہوا۔ کل یوم فاروق اعظم ہے، آج یکم محرم ہے، اور کل مغرب سے پہلے یقیناً یہ بتائیے فرق تو یہاں پہچانا جاتا ہے، کون ہے جو کل فاروق اعظم کی بارگاہ میں تحفۃ نظر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت دیگیں پکائیں، دیگ پکانا چاہیں ضرور پکائیں، کس نے منع کیا؟ جتنی جس کو سعادت ملے۔ لیکن اگر کوئی بھی شخص گھر پر کچھ بھی پکے، اس پر نیاز پڑھ کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیں اور کچھ فاروق اعظم کے بارے میں بتائیں۔ کون ہستی ہیں فاروق اعظم؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ بتائیے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اور پھر نظر پیش کر کے دعا کیجئے۔ کون کون کرے گا؟ جو بھی پکے وہ کر سکتا ہے، کہ باقیوں کے گھر کچھ پکنا نہیں ہے کل؟ کون کون کرے گا؟ سب کریں گے نا، تاکہ پتہ چلے کہ ہم سنی ہیں، اور جب پھر ایام آئیں تو گج وج کے حضرت امام علی مقام کی نیاز پیش کریں۔ یہ ہے سنی، یہ سنیوں کا حسن ہے، اس مسلک اہل سنت کا حسن ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا آپ سے، اللہ رب العزت آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ مجھے بہت دفعہ دوستوں نے کہا، فرمائش لکھ کر بھی بھیجی، اشارتاً بھی بار بار کہہ رہے ہیں، میں اس کے 3-4 اشعار پیش کر دیتا ہوں کہ اب وقت جو ہے وہ نزاکت کی طرف ہے۔ میں ابھی بٹ صاحب سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ حالانکہ ایوان بہت وسیع ہے، اس تعلق سے نعت خوانوں کی، علماء کی، قراء حضرات کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اتنا مینجڈ ہے ایک ایک چیز اتنی کہ اب اس وقت 2:30 بجے ہیں اور یہ محفل اپنے عروج کی طرف گامزن ہے صلاۃ و سلام کے ذریعے، تو کوئی مطلب ایسی کوئی جلدی نہیں ہے بہت زیادہ۔ میں یہ کلام 3-4 اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ ہندوستان کے شاعر ہیں آغا سروش، ان کا کلام یہ میں نے پڑھا تھا، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس۔ اور شاعر نے ایک شعر آپ کے لیے لکھا کہ گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس۔ اور شعر قابل توجہ ہے، میں اور آپ سب مل کر دعوت دیں، ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، ولیوں کے ماننے والے جھگڑے والے لوگ نہیں ہوتے، ولیوں کے ماننے والے جھگڑے والے نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے بزرگوں نے انہیں دلائل دیے ہوتے ہیں۔ تلوار وہی اٹھاتا ہے اپنوں پر جس کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ پھر تلوار غصہ کرنے لگتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں دلائل دیے ہیں۔ ہم تو دعوت ہی دیں گے کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے۔ یہ آخری بار اس شعر پر سمجھ کر آخر تک سب نے سبحان اللہ کہنا ہے کہ دیکھ، میں جب کراچی پہنچوں نا، کراچی پہنچنے تک یہ سبحان اللہ مجھے یاد رہے کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے۔